جی جی بالکل لے لیے، بالکل لے لیے، لیکن سب لے لیتے ہیں نا، سب مل اب مسئلہ یہ ہے. اچھا اس کے بعد پوری کافلیک، اس کے بعد مولانا، یہ سارے کے سارے، ایون اے این پی جس کا ایک پورے کا پورا ڈیموکریسی کا ایک ٹریک ہے، ایک لڑائی ہے باچا خان سے چل کے ولی خان، ان کے باقی سارے کے سارے. ولی خان نے باچا خان کے ان کے والد جو تھے ولی خان نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اس زمانے میں کہ جب بے نظیر بھٹو کے خلاف وہ نو کانفیڈنس ہوا تھا اور 3 ووٹ تھے جو کہ خریدے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے یہ 200 کروڑ روپے کی ملکیت ہے. اچھا ولی خان کا فکرہ تھا ٹھیک ہے کہ 200 کروڑ آپ کے پاس ہوں، آپ پورا پاکستان کی پارلیمنٹ خرید سکتے. اللہ لا حول ولا قوت. ایک سیکنڈ سر، ہمیں ایک اور بہت ہی محترم ہمیں جوائن کیا حسن نثار صاحب، بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. میں آپ کی گفتگو تو آج سارا دن سنتی بھی رہی ہوں جہاں جہاں آپ کی اپیرنسز ہوئی ہیں، لیکن اب اس تقریر کے بعد حسن نثار صاحب کیا جذبات ہیں آپ کے؟ مطلب ہے سارے سینئر صحافی اور لوگ تو ظاہر سی بات ہے اپنا موقف دے رہے ہیں، آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرا دل چاہ رہا ہے ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. میرا دل ہی نہیں چاہ رہا. پہلے فیملی کے لیے میں امیگریشن کا وہ پروسیس ہمارا شروع ہے، لیکن میں آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسکلوڈ مائی سیلف. اب آئی سیریسلی ڈیسائیڈڈ کہ لاک سٹاک اینڈ بیرل ہی چلتے ہیں یہاں، اور جب کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا میں درخت پہ اگا تھا، میرا پیچھے کوئی وطن نہیں تھا. یہ تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. توبہ. اس کا کیا مطلب تعارف؟ اچھا آپ انحطاط دیکھیں، اس ملک کا زوال دیکھیں کہ وہ ادیم کا شعر ہے کہ گرو تو ساتھ گرے شان شخص سواری بھی، زوال آئے تو ایسے کمال سے آئے. یہ وہ کمال ہے ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہونے والی پارٹی کا. ذرا اندازہ لگائیں. راجہ پرویز لکھیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسی پرجا ویسا راجہ، جیسا کارواں ویسا میرے کارواں. بے شک. اور وہ جو ہمارے اسلاف نے جو ایک بالکل تھم رول دے دیا تھا کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے یوسف رضا گیلانی واز ایٹ لیسٹ پریزنٹیبل. یہ تو لگتا ہے بندہ کہ پراپرٹی ڈیلنگ کرتا کرتا کو بندے کو سوٹ پہنا دے. حسن نثار صاحب مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا؟ مطلب ان کے دماغ میں کیا ہے؟ کیا وہ کسی سازش کی بار بار جو بات کر رہے ہیں اس کو ہیڈ آن کانفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، راجہ صاحب کو اندر کروانا چاہتے ہیں؟ ان کے اوپر ابھی کیس ختم نہیں ہوا، اٹس اسٹل گوئنگ آن. کیا ہے ان کے دماغ میں؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں بیک آؤٹ ہوئے؟ دیکھیں ان کے دماغ میں، ان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہترین کیا انہوں نے جو کیا. کہتے جیسا منہ ویسی چپیڑ ویسا ہی تھپڑ. سو انہوں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے. مجھے اس جملے کی سمجھ آ جائی ہے. میں کافی اس کے ڈفرنٹ ڈائمینشنز کو میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج سمجھ آئیے. اور جیسمین میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں اور آپ کے پاس میں اس بات کا اعتراف کروں، میں گزشتہ 15-20 سال سے یہ پیٹ رہا ہوں کہ یہ اس ملک کے شہری جو ہیں وہ سٹیزنز نہیں ہیں، سبجیکٹس ہیں، وہ رعایا ہیں. آپ یقین کریں آج کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ریڈ انڈینز ہیں. امریکہ میں موجود ہے ریڈ انڈینز، وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، برا حال ہے، ان کے چہروں پہ ندامت، ان کے چہروں پہ خلط، ان کے چہروں پہ شکست لکھی ہوئی ہے. وہ موجود ہیں، مر نہیں گئے وہ، لیکن بیسیکلی وہ پیدا ہونے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں. آج میں پرسنلی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ تو قوم، اس کا تو کوئی مطلب بے شرمی اور بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے. کوئی تھوڑا بہت کوئی پریزنٹیبل بندہ ہو، کوئی تھوڑی بہت اس کو سمجھ فہم ہو. یعنی جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا عہدہ. آپ نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے. صبح سے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اپنے آپ پہ رحم آ رہا ہے. وہ بار بار اس کے وہ پرانے دکھا رہے ہیں کہ سن 2009 میں نہیں رہے گا، 10 میں نہیں رہے گا، 11 میں نہیں رہے گا، 15 میں بھی نہیں رہے گا. سر وہ کہہ رہے تھے 15 تک بجلی بنا لی ہم نے. اور حسن نثار صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچانک کیا ہوا؟ میں تو ان کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. نہیں دیکھیں وہ ہر جگہ اپنا ایک ایج لینے کی، اس میں سے کچھ نکولنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. مولانا ایک اپنا طریقہ کار ہے. انہوں نے ایک پتا پھینکا تھا کہ بھئی اگر چل گیا تو بہت اچھا، نہیں چلا تو اسی تنخواہ پہ تو بیٹھے ہی ہیں. وہ تو دیٹ از آف نو کانسیکوینس اینڈ نو امپورٹنس ایٹ آل. مجھے تو اس وقت بھی وہ عجیب ایک میں کیا لفظ استعمال کروں، موو لگی تھی، وہ احمقانہ تھی، تو بچگانہ سی موو تھی وہ. اٹ ڈنٹ مین اینی تھنگ.
ٹھیک حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ظفر صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے, آپ بھی کامنٹ کریں گے اور میں چاہوں گی اور یہ مقبول جان صاحب بھی کامنٹ کریں کہ ڈاؤن سلائیڈ ہے ہمارا, کیا ہے امین؟ میرے خیال میں کہ اب ایک سوال کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ لوگ کہتے تھے پاکستان از آن دا ورج آف کولیپس. میں یہ کہتا تھا پاکستان از ناٹ آن دا ورج آف کولیپس, پاکستان از اوور دا کلف, گر رہی ہے اور ابھی زمین تک لگی نہیں ہے. جب زمین کو لگے گی پھر ہم کہہ سکیں گے کہ کیا یہ زخمی ہو کے پھر اٹھ سکے گی یا یہ مر جائے گی. مگر اب میں آپ کو کہتا ہوں اب سوال یہ ہوگا اور ہونے لگا ہے غریبوں میں, خاص طور غریب لوگوں میں, کہ اٹ از ناٹ, وہ نہیں آپ کے ہم لوگ جو ان کی حالت دیکھ کے ایک سے بات کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ویدر پاکستان ول سروائیو. اب ایک بہت ڈینجرس سا کویسچن آ رہا ہے, ویدر پاکستان شوڈ سروائیو. ایسے تو نہ کہیں ظفر صاحب, مجھے تو یو گوئنگ ٹو میک می کرائی اینڈ فیلنگ سو سیڈ ٹوڈے. نہیں, آپ تھوڑا سوچئے کس کا فکر کرتے ہیں آپ؟ عوام کی فکر ہے آپ کو. تو یہ 64 سال میں جو ان کو ملا ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ وی پرومس دیم, یہ لوگ اس قسم کے پارٹیز, اس قسم کے فیصلے ایک اور 64 سال کے لیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عوام اس سے گزرے؟ تو کیا کرے, اور عوام کے پاس کیا چوائس ہے؟ دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں پھر تو آپ اس لیے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تو اٹ از ناٹ کہ یہ کولیپس کرے گا, اٹ از آلریڈی اے فیلڈ اسٹیٹ, ہر لحاظ سے فیلڈ ہے. یہ سیکیورٹی نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, ہوپ نہیں ہے. تو یہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, یہ بینچ مارکس ہیں ایک اسٹیٹ کے. اور یہ مقبول جان صاحب یہ سب کچھ نہیں ہے, پھر بھی نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے کہ اور کس لیے یہ ملک آج بنایا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب کیا تھے؟ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ میں پھر وہی سوال کروں گی کہ عوام کے پاس تو چلے چوائس نہیں ہے, اوپر جتنے تھے ان کے پاس چوائس تھی. حسن نثار صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, پیپلز پارٹی کو نا قصوروار سمجھیں, وہ جن کے کندھوں پہ کھڑے ہیں ان کو بھی تو بے نقاب کریں نا. دیکھیں میں 3 موومنٹس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں. ایوب خان کے خلاف موومنٹ چلی تھی, بھٹو صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے, بی ڈی ممبر ہوتے تھے, وہ بی ڈی ممبروں نے اپنے سارے کے سارے جو نا بورڈ اتار کے پھینک دیے تھے, چھپتے پھرتے تھے یا جلوس میں نعرے لگاتے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی, شہروں میں چلی تھی, حالت یہ تھی کہ ایک رتن سینمے کا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ رتن سینمے کے اوپر سے گولی چلائی گئی تھی اور لوگ گولیوں کی بوچھاڑ میں اوپر چڑھے تھے, اور جو گولی چلا رہا تھا اس کو 2-3 لوگوں کو اٹھا کے اوپر سے پھینک دیا تھا. یہ تھی بڑے شہروں کی موومنٹ. اس وقت کی صورتحال کو کوئی اسیس نہیں کر رہا. چھوٹے شہروں میں موومنٹ چل رہی ہے, کمالیہ میں چل رہی ہے, چیچا وطنی میں چل رہی ہے, سائیوال میں چل رہی ہے, اوکاڑا میں چل رہی ہے. ابھی ہم بڑے شہروں پہ نہیں آئے. اس وقت یہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. اگر یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی شہید بنا سکتی ہوتی تو ایک بھی آدمی سڑک پہ لے آتی. ان کو پتا تھا کہ اگر اس وقت ہم اس کو ایک آدمی کو سڑک پہ لائیں گے تو رات کا جاگا ہوا آدمی اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا, جس نے پوری رات لوڈ شیڈنگ میں اندھیرے میں گزاری ہے, جس کو پانی نہیں ملا ہے. اس وقت شہادتوں کا ٹائم گزر گیا. اب وہ زمانہ آتا ہے جب لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا, جب کوئی الٹرنیٹو نظر نہیں آتا, پھر لوگ جو ہیں وہ ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال میں ہوتے ہیں. سوری, مجھے یہ بتائیں اور یہ مقبول جان صاحب, مجھے تو سیریسلی یہ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے ہماری ظاہر سی بات ہے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, ہم تو ان سکینڈلز کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, اور ابھی ان کا کروڑوں روپے واپس بھی ہوئے ہیں, 2 ارب کے قریب آئی پی پی سے واپس بھی لیے گئے ہیں. بہرحال بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا کنسنسس کا کینڈیڈیٹ بھی تو لا سکتے تھے جس میں کہ سب کو اعتماد ہوتا. مجھے اتنا تو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کا تو یہ ہیڈ آن کولیشن ہے نا. سپریم کورٹ جسے سزا دیتا ہے اسے آپ سب سے بڑا رتبہ دے دیتے ہیں. تو یہ موو کیا ہے, کیا چاہتی کیا ہے پارٹی؟ اصل میں وہ بات حسن صاحب کی بہت صحیح تھی کہ ایک کلاؤڈ ہے جو 15 ہزار لوگوں کا ہے کہ جو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے وہ جو کچھ کرنا ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کلاؤڈ جہاں بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر بھی اس طرح کا کلاؤڈ بن جاتا ہے جو تمسکڑ اڑانے لگتا ہے تو پھر پبلک کے لیے کوئی اینٹی نہیں رہتی. میں آپ کو بتاؤں, لوگ پہلے سیاستدان جاتے تھے, لوگ کہتے فوج آئے گی ٹھیک کر لیں گے, فوج جاتی تھی, لوگ کہتے سیاستدان آئیں گے ٹھیک کر لیں گے, لوگوں کو ایک ہوپ نظر آتی رہتی تھی. اس وقت ہوپ کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا سسٹم بچانے کے چکر میں. لوگوں کا تھوڑی بہت اگر کوئی امیدیں بنی ہیں تو عدلیہ کے ساتھ بنی ہیں کسی نہ کسی حد تک, لیکن وہ بھی اتنی نہیں ہے. جب کوئی راستہ نہ رہے تو اس وقت کہتے یہ ہیں کہ جو انقلاب ہوتا ہے
وہ کسی نعرے پہ نہیں آتا. ہر بندہ اپنا اپنا دکھ لے کے باہر آتا ہے. کسی نے رات بجلی میں اندھیرے میں گزاری ہوتی ہے, لیکن میں یہی تو پوچھ رہی ہوں سر, اگر ظفر صاحب جیسے جس انقلاب کی یہ بات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ دیکھیں جو ہم پنجاب, خیبر پختونخوا اور دیگر جو چھوٹے شہروں کی انہوں نے بات کی ہے, وائلنس کی پکچرز, وائلنس کی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, MNAs کے گھر جلا رہے ہیں, ان پہ حملے کر رہے ہیں. بہرحال بات یہ میرے آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی, آپ کا میرے گریبان میں بھی ہاتھ ہوگا. اگر گھر کا چولہا نہیں جلے گا تو حالات یہیں پر جائیں گے. اب کس سے امید ہے؟ اگر یہ سول وار ٹائپ سچویشن خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو کیا آلٹرنیٹیو ہے؟ فوج کو بلائیں گے؟ دیکھیے پہلے چیز یہ ہے, ٹو ہیو اے ریولوشن آپ کو ڈیموکریسی کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ڈیموکریسی میں فریڈم آف کرٹیسزم ہے, ایسوسیشن ہے, لوگ مل سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ادھر ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. اس وقت غریب اور امیر میں لڑائی نہیں ہوگی. اگر ہوتی تو بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتا. کیوں؟ کہ غریب زیادہ ہیں عموماً, جیت جاتے ہیں, اور ریولوشن کا جو غریب اور امیر کا ہوتا ہے عموماً امیر کو کچھ کنسیشن دینا پڑتا ہے, کوئی ڈیفیٹس ہوتے ہیں ان کے, اینڈ دا جنرل پاپولس کا کنڈیشن بہتر ہوتا ہے. ادھر وہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں گے یہ ڈس سیٹسفیکشن جو ہے, یا یہ ایکسٹریمسٹ ریلیجس نیچر لے گا, یا یہ ایتھنک نیچر لے گا. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وائی اٹ از سو ڈینجرس. کچھ ملک ہیں جو غریب امیر کی لڑائی ہوتے ہیں, فرانس ہوتا ہے, رشیا ہوتا ہے, ریولوشن ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ کہ وہ ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ ہے. اگر آپ جرمنی کو آپ نے 2 ٹکڑے کر دیے, 3 ٹکڑے کر دیے, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ اور ڈفرنٹ رولز, نہیں معاف کریے, تو یو آر ناٹ, آپ اسرائیل کے طرح یو آر ناٹ اے ہسٹوریکل نیشن. نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ملک کو خطرہ ہے, ٹوٹنے کا خطرہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں یو آر ناٹ اے ہسٹوریکل نیشن. اس کے معنی یہ ہے یو ڈیپینڈ آن یور سروائیول, آن یور ایگزسٹنس, on the wisdom of your leadership. تو survival of the fittest ہی ہوگا نا؟ نہیں, not fittest. If your leadership is wise, آپ بچیں گے. جیسے لیڈرشپ جب انوائز ہوگا تو کچھ ملکوں میں ٹرمائل ہوتا ہے, مگر آپ ختم ہو جائیں گے. اور یہ صاحب میں لاسٹ کامنٹ آپ سے یہ لینا چاہتی ہوں کہ اب کیا مطلب ہے, لیٹس ازیوم کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ڈیلیور کر جاتے ہیں. دیکھیں, اللہ کرے کہ وہ ڈیلیور کر جائیں, اللہ کرے کہ ڈیلیور کر جائیں, لیکن ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان میں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ ہے خط لکھنے کا. پہلے تو اس سے گزریں گے نا, اس امتحان سے گزریں گے. وہ جو کڑا ہے نا جس کے اندر سے انہوں نے چھلانگ لگا کے سرکس میں آنا ہے, وہ کڑا ہے خط لکھنے کا. اگر وہ کڑے میں سے گزر کے آ گئے تو پھر تو ڈیلیور کر جائیں گے, لیکن اگر وہ اسی میں پھنسے رہے خط لکھنے میں تو پھر تو ڈیلیور کرنے کی کوئی کیفیت نہیں رہتی نا. ٹھیک, میں شکریہ کرنا چاہوں گی. 9 بجے کے بلیٹن کی طرف چلیں گے. بہرحال ظفر ہلالی صاحب, مالک صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اوریا مقبول جان صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, میں جو خبر آپ کو دینے لگی ہوں, I'm not sure about it, لیکن مجھ تک اطلاع یہ پہنچی ہے کہ نئے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی آڈیو ویڈیو ٹیپ ہے جو شاید جلد منظر عام پہ آئے. یہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہے, کس سے ریلیٹڈ ہے مجھے نہیں پتا, بٹ اس کی بہت بازگشت ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ سچ نہ ہو, اور اگر یہ سچ ہے تو یہ سچ بھی شاید بہت جلدی سامنے آ جائے گا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, سما دیکھتے رہیے. لیٹس گو اینڈ واچ دا 9 o'clock بلیٹن. اللہ حافظ.